ایک مرتبہ بہلول دنا ایک قبر کھود کر اس کے اندر لیٹ گئے۔ بادشاہ کو جب خلیفہ ہارون کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب خلیفہ کے جو گارڈ تھے، جو ملازمین تھے، وہ جب بہلول کو بلانے کے لیے گئے تو بہلول سو رہا تھا۔ جب بہلول کو اٹھایا تو بہلول غصہ ہو گیا اور ان کے ساتھ سخت لہجے میں بولنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ اب ہوا کیا کہ جب اسے خلیفہ کے پاس لے کر گئے تو خلیفہ نے کہا کہ آپ اس قدر غصے کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور میں ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، میرے عوام تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے وہ بادشاہت مجھ سے چھین گئی۔ تو خلیفہ اس بات پر مسکرایا۔ اس نے کہا کیا کوئی ایک خواب کی بادشاہت کو اتنا سنجیدگی سے لے سکتا ہے اور اس کے چھن جانے پر اتنا غمزدہ ہو سکتا ہے؟ تو بہلول دنا نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بادشاہت میں اور میری بادشاہت میں کیا فرق تھا؟ میری بادشاہت میرے جاگنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور تمہاری بادشاہت تمہارے مر جانے کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو بتاؤ کہ تمہاری بادشاہت اور میری بادشاہت میں کیا فرق ہوا؟ اصل میں بہلول دنا سمجھانا یہ چاہ رہے تھے اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انسان خواب میں ہو تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جیسی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سارے کا سارا جو منظر ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ یہ تو ایک فریب، ایک دھوکہ تھا۔ اسی طرح یہ زندگی بھی ایک فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ اس سے پہلے یہ آنکھ بند ہو اور حقیقت کی آنکھ کھل جائے اور پتہ چلے کہ ہم تو دھوکے میں تھے، اس سے پہلے انسان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ تو فانی ہے، تو مجھے فانی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لیے، مجھے ٹیمپریری لائف کے لیے نہیں بلکہ پرماننٹ لائف کے لیے کوشاں ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے ابدی زندگی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ابدی زندگی کے لیے اپنی اس زندگی کو صرف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میرا یہ خواب سے آنکھیں کھلیں اور حقیقت میں پہنچوں تو مجھے پچھتاوا نہ ہو۔ اور یہی پیغام